بارش زمین کی رویدگی کا باعث ہوتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب 10 تا 11 آیات۔ خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح کہ آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو خوراک دے، ایسا ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا، بلکہ جو میں چاہوں گا اس کو پورا کرے گا، اور جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا۔ تو نے زمین کی نگرانی اور اس کی آبیاری کی ہے، تو نے اسے خوب زرخیز کیا ہے۔ خدا کی نہریں پانی سے بھری ہیں، تو نے ان کا غلہ تیار کیا ہے۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا۔ تو نے یوں زمین کو تیار کر لیا ہے، تو نے اس کی ریگھاریوں کو سیراب کیا، اس کے ڈھیلوں کو برابر کیا، اسے بوچھاڑوں سے نرم کیا ہے، اس کی پیداوار میں برکت بخشی ہے۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین پہ گرا اور پھل لایا۔ تو نے سال کو اپنے لطف کا تاج پہنایا اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے، وہ بیاباں کی چراگاہوں سے ٹپکتا ہے۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین پر گرا اور پھل لایا۔ اور ٹیلے شادمانی سے کمر باندھتے ہیں، مرغزار گلوں سے ملبس ہیں اور وادیاں غلے سے مزین ہیں، وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گیت گاتی ہیں۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین پر گرا اور پھل لایا۔ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 8 باب 18 سے 23 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، کیونکہ میری سمجھ میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں ہیں کہ اس جلال سے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہے، اس لیے کہ خلقت بطالت کے تابع ہے، اپنی خوشی سے نہیں بلکہ اس کے سبب سے جس نے اسے تابع کیا، اس امید پر کہ خلقت بھی فنا کی گرفت سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں شرکت حاصل کرے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری خلقت اب تک چیخیں مارتی ہے اور اسے درد زا لگا ہے، اور فقط وہی نہیں مگر ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں خود اپنے باطن میں کراتے ہیں اور تبنیت یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اس کلام کو جو تمہارے اندر پیوند کیا گیا ہے اور تمہاری جان بچا سکتا ہے، حلیمی سے قبول کر لو۔ ہیلیلویا۔ ایک بونے والا بیج بونے نکلا۔ انجیل مقدس متی کے مطابق 13واں باب 1 سے 23 آیت تک۔ ایک روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا، اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا،
لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ اور انہی میں اشعیا کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے مگر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے مگر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کے دل پر چربی چھا گئی اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانیں یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزو مند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو وہ دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ پس تم بونے والے کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام سنتا اور فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ عارضی ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا مگر دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔